ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حضرات عزیز وقار عقائد اسلامیہ کے اندر ایک اہم ترین عقیدہ ہے عقیدہ الولاء والبراء. جس کا مفہوم اور معنی کچھ اس طرح ہے کہ اللہ واسطے محبت اور اللہ کی ذات واسطے ہی نفرت بیزاری. ہر اس ہستی اور شخصیت نال محبت ہوئے جو اللہ دا دوست ہے، اللہ دا پیارا ہے.
اللہ دے دشمن نال نفرت ہوئے اور اس کو بیزاری برات ہوئی، اس عقیدے کا تقاضا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نال محبت کی تھی جائے، اس واسطے کہ صحابہ کرام اتفاق اولیاء اللہ اللہ دے پیارے نے، اللہ دے ولی نے، اللہ دے دوست، اور انہوں نے محبت کرنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، جس طرح باقی سنن نے، اسی طرح صحابہ کرام محبت بھی نبی علیہ السلام کی سنت، کہ آپ نے خود صحابہ نے محبت فرمائی۔ اسی واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ صحابہ نے محبت کرو میری محبت کی وجہ، جو انہیں محبت کرے گا میری وجہ تو کرے، بلکہ فرمایا انہیں محبت حقیقت رسول اللہ نال محبت، اور رسول اللہ نال محبت حقیقت دے اندر اللہ دی ذات نال محبت۔ تو جس ہستی و شخصیت کا صحابی ہونا ثابت ہو جائے، اس نال محبت ضروری ہو جائے۔ محبت واسطے صحابی ہونا بس ایک ہی شرط، کیونکہ صحابی رسول کی تعریف بھی محدثین کرام نے ایسی فرمائی۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ نے بہت جامع اور معنی تعریف فرمائی ہے صحابی رسول۔ آپ نے 4 شرائط قرآنی اور حدیثی دلائل کو سامنے رکھ کے بیان فرمایا کہ جہدے اندر 4 شرائط پائی جان اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دا صاحب صحابی ہونا ثابت ہو جائے تو محبت واجب ہو جائے، آگے اس دے اعمال، حالات، واقعات اس دے بارے بحث نہیں ہوئی، بس صحابی ہونا محبت واسطے کافی۔ جڑی 4 شرائط بیان فرمائیا کہ صحابی وہ ہوں جس کے اندر پہلی شرط یہ ہوئے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات ہو جائے، ملاقات لقاء شرط، اور ملاقات کتنی دیر دی ہوئے یہ کوئی شرط نہیں، صرف لقاء ملاقات، ساری زندگی رسول اللہ نہ رہے تب بھی صحابی، ایک لمحہ رسول اللہ نہ رہے تب بھی صحابی، صرف ملاقات شرط۔
ملاقات، اور بعض محدثین نے رؤیت بھی بیان فرمائی کہ نبی علیہ السلام نے دیکھے. تو امام ابن حجر رحمہ اللہ نے انتہائی جامع لقاء ملاقات لکھی. رؤیت ضروری نہیں، دیکھنا رسول اللہ ضروری نہیں، صرف ملاقات ضروری. کیونکہ جس دی اکھا نہیں ہون گیا نبینا ہوئے گا، لازم بات رسول اللہ دیکھ تو نہیں سکے، لیکن صحابی تو ہوئے. تو صحابی واسطے دیکھنا شرط نہیں، لقاء ملاقات شرط. دوسری شرط کہ اس دے اندر ایمان موجود ہو، بحالت ایمان. غور کیجیے، پہلی شرط ملاقات تھوڑی یا زیادہ، اس لیے بہت سارے دلائل موجود. لمحہ بھر ملاقات ہوئی، چند ساعات ملاقات ہوئی اس صحابی. دوسری شرط ہے ایمان. کہ اس کے اندر ایمان ہو، بوقت ملاقات ایمان لائے یا ایماندار ہو. اور تیسری شرط کہ ایمان دار ہونا ہی ضروری نہیں، بلکہ محمد رسول اللہ سے ایمان لے آنا بھی ضروری. یہ شرط محدثین نے کیوں بیان فرمائی کہ حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جبریل آ گئے سن، وہی آ گئی سی، نبی بنا دیے گئے. اور کچھ ایسے لوگ سن جنہیں آپ نے تصدیق کی تھی کہ آپ نبی نے، اور انہیں پہلے شریعت ایمان نبوت ایمان بھی موجود ہے. لیکن نبی علیہ السلام جو ایمان لیان تو پہلے فوت ہو گئے، یا آپ حیثیت نبی اور رسول دعوت تو پہلے فوت. انہیں پہلے ایمان موجود سی، لیکن رسول اللہ تے ایمان نہیں لائے تو صحابی نہ تھے. ایماندار اور رسول اللہ دی ذات نبوت ایمان کی شرط ہے صحابی. چوتھی شرط یہ ہے کہ اس کی موت اسلام کی حالت ہی چاہے، زندگی بھر اسلام سے ڈٹیا رہے، قائم رہے، جمیا رہے. ایسا شخص بھی صحابی نہیں جو ایمان لائے اور پھر اسلام تو پھر جائے. جس طرح عبداللہ بن جاش ایمان لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی تکالیف بھی برداشت کیا، پھر ہجرت کر کے حبشہ ول گئے اور اتنے جا کے عیسائی ہو. اسلام تو پھر جنہ نے نکاح سیدہ ام حبیبہ سے، پھر نجاشی نے نکاح پڑھا کے محمد رسول اللہ کے پاس بھیجا ام حبیبہ. تو صحابی نہ رہے. صحابی ہونے کی چار شرائط ہونیاں ضروری، جی پائیا جان صاحب. اور صحابی رسول المحبت واجب ضروری ہے. فاصل آگے اس نے امال سے باس نہیں ہوئی، کیونکہ صحابی رسول نہیں اتنے سال نماز پڑھے، اتنے سال روزے رکھے، اتنا جہاد کرے، اتنا قتال کرے، اتنی خیرات کرے، اتنے حج کرے،
پھر صحابی بنے گا جدو یہ شرائط اندر ہی نہیں تو ان اعمال کی وجہ تو نفرت، بدورت، بغض، انات بھی جائز فلاں صحابی کو لو اے قصور، اے غلطی، اے کم ہو گیا لہذا محبت نہیں. بھئی اعمال کی وجہ تو محبت ہے ہی، محبت ہے صحابی رسول ہونے کی وجہ، اور صحابی رسول ہونے لی 4 شرائط: رسول اللہ نال ملاقات، ایمان، آپ کی نبوت ایمان اور بحالت اسلام موت. جہدے اندر شرائط نے اور صحابی رسول المحبت ضرور ہے. انہاں دے اعمال دا تعلق اللہ دی ذات نال، جدو قرآن اور حدیث نے انہاں دے درجات اور شان اور مقام بیان کر کے انہاں دی مغفرت بخشش دا اعلان کر چھوڑ. تو ایک عامی آدمی نو جہدے ہاتھ مغفرت نہیں، جہدے ہاتھ بخشش نہیں، جہدے ہاتھ نجات نہیں، جہدے ہاتھ جنت نہیں، وہ کس طرح پاس کر سکتا؟ جو جنت کا مالک ہے، جنت بنانے والا ہے، جنت دینے والا ہے، وہ راضی، وہ خوش ہے، وہ محبت کر رہے ہے اور انہوں نے مغفرت فرما دی. تو غور فرمائی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً فرمایا لا تسبوا احدا من اصحابی، کوئی تخصیص نہیں فرمائی مہاجرین یا انصار یا پہلے یا پچھلے. لا تسبوا احدا من اصحابی، میرے اصحاب وچوں کسے ایک نو بھی تانوں گالی دینے دا اختیار نہیں. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. آپ نے کوئی تخصیص نہیں فرمائی کہ فلانو تے حرام ہے تے فلانو جائز. فتح مکہ تو جو پہلے ایمان لائے وہ واجب جناب انہوں نے محبت واجب، جو بعد لائے انہوں نفرت کرو یا انہوں گالی دو یا برا کہو. لا تسبوا احدا، کسے ایک بھی ہستی اور شخصیت ایسی جڑا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی ہے، لا تسبوا، نہ گالی. مطلقاً ایک قانون، ایک ضابطہ بنایا اور بالعموم ضابطے سے پہلے ہی موجود لا تسبوا الاموات، جڑا فوت ہو جائے اس کو گالیاں نہ دو. اس لیے اندر صحابہ کرام شامل نے داخل بدرجہ آتم، کیونکہ جدو یہ حدیث بیان ہوئی ہے اس وقت اموات ہی صحابہ کرام ہی لا تسبوا الاموات. نبی مطلقاً مردیاں کو گالی دین تو منع فرمایا. تو صحابہ کرام جو دنیا تو جان تو بعد کوئی گالی دے، کوئی برا کہے، کس طرح جائز؟ جب نبی علیہ السلام تخصیص کر کے فرمایا لا تسبوا احدا من اصحابی، میرے صحابہ کرام کسے ایک نو گالیاں نہ دو، برا نہ کہو. آگے نبی علیہ السلام نے شان، مقام، حیثیت بیان فرمائی. آپ نے فرمایا خبردار، انہوں کا مقام، حیثیت، شان یہ ہے کہ اگر تسی اور پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو اور میرا صحابی ایک پاؤ کھجورا لو، ایک مٹھ کھجورا دی اگر خرچ کرے تو تسی انہوں دے ثواب نو نہیں پہنچنا، انہوں دے اجر نو تسی نہیں پہنچنا. جدوں تقابل ہی کوئی نہیں، اتنے بلندی دے صحابہ کرام کھڑے، سوچو، تصور کرو، ایک مٹھ جو، ایک مٹھ کھجور، ایک مٹھ کھجور اور وہ پہاڑ کے برابر سونا، کوئی ہے تناسب، کوئی ہے جوڑ؟ یہ حیثیت ساڑی صحابہ کرام اتنی بلندی تے کھڑے، فرمانا برا کہو نہ گالیاں دو. پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعی دے وجود دے اندر اللہ تعالیٰ نے برکات رکھیا، ایسی برکات کہ صحیح البخاری اندر حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ ایک وقت آئے کہ ایک اللہ دی راہ لشکر جہاد کرے گا، اور جہاد قتال دے مار کے اندر کیا جائے گا کہ کیا اس لشکر اندر کوئی صحابی رسول ہے؟ بخاری شریف کی حدیث، کوئی اس لشکر کوئی صحابی رسول ہوگے؟ جواب دیتا جائے گا فیقال نعم،
ہاں ہاں اس کے اندر ایک صحابی رسول موجود ہے، تو اللہ اس صحابی رسول کی وجہ تو پورے لشکر نو فتح عطا فرمائے. یعنی وجود کے اندر برکات صحابی رسول دے جسم وجود امت واسطے برکات دے. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا جائے گا ایک لشکر اللہ کے راہ جہاد کرے، کیا جائے گا اس لشکر کوئی ایسا شخص ہے جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی دی زیارت دیدار کی. اور دیکھنا کیسے لوگ نے جنہوں کی زیارت بھی ثواب دیدار بھی ثواب. کوئی ایسا انسان پورے لشکر ہے جس نے صحابی رسول کو دیکھا ہوئے، کیا جائے گا ہاں ہاں ایسا شخص ہے جس نے صحابی رسول کی زیارت کی. تو اللہ تعالیٰ اس تابعی دے وجود کی برکت نہ پورے لشکر نو فتح عطا کرے. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک وقت آئے گا ایک لشکر اللہ کے راہ جہاد کرے گا، قتال کرے گا، اور کیا جائے گا کیا اس لشکر کوئی ایسا انسان موجود جس نے ایسے شخص نو ویکھیا ہوئے جس نے صحابی رسول نو ویکھ تابعی نو ویکھن والا کوئی شخص ہے. کیا جائے گا ہاں ہاں اس لشکر کی تابعی موجود ہے. ایک تابعی تبا تابعی تے وجود دی برکت نال پورے لشکر نو اللہ فتح عطا فرمائے. صحابہ کرام اس قدر بلند مقام تے فائز نے کیوں نہ دے وجود امت واسطے رحمت اور برکت. ایک اور حدیث سنیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے جڑے آسمان دے ستارے، فرمان نجوم امن للسماء، یہ آسمان دے ستارے آسمان دی امان نے. یہ آسمان دی امان نے کس طرح کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی دنیا تشریف آوری تو پہلے بعثیت رسول بعثت تو پہلے آسمان وال شیاطین جنات چڑھتے سن اور آسمان دیا خبراں سنن کی کوشش کرتے سن، چران کی کوشش کرتے سن. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان شیاطین دے ذریعے آگے دنیا نجومیہ کا کاروبار وغیرہ چل رہا. جدو نبی علیہ السلام تشریف لائے تو اللہ نے فیصلہ فرمایا کہ آسمان دی خبر کوئی چوری کر کے زمین ول نہ لے جائی جا سکے. تو ان شیاطین دا آسمان دی طرف چڑھنا بند کرتا گیا، روک دیتا گیا. اور جیڑا شیطان اوپر چڑھنے کی کوشش کرتا ہے، قرآن نے پاک نے فرمایا فَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اسی ستاریاں دے ذریعے انہاں نو رجم کرنیا، مار گرانیا. ستارہ ٹوٹتا ہے، شعلہ چھوڑتا ہے اور اس ول بڑھتا ہے اور شیطان آسمان تے نہیں چڑھ سکتا. جدو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تے فیصلہ ہو گیا کہ ہن آسمان دی خبر کوئی شیطان زمین تے نہیں لے جا سکتا. ہن جیڑی خبر بھی جائے گی آسمان دی زمین تے بدریہ جبریل محمد رسول اللہ کو جائے. کوئی اور خبر چرا نہیں سکے گا، کوئی اور خبر لے جا نہیں سکے گا. تو شیطان نو روک دیتا گیا، شیاطین اوپر نہیں چڑھ سکتے. کیوں؟ فرشتے اے جناب ستارے دے ذریعے بگاندے نساندے توڑاندے. تو جس طرح ستارے آسمان دی امان نے، آسمان دی زینت نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم امان صحابہ کرام لئی اور صحابہ امان نے ساری میری امت لئی. فرمایا ہن آسمان تو خبراں میرے ذریعے آ، ہن شیطان ساڈے قریب نہیں آ سکتا. پھر میرے جاون تو بعد میرے صحابہ انہاں خبراں دے امیر ہون گے، یہ خبراں پہنچان گے، یہ وحی پہنچان گے، قرآنی آیات پہنچان گے، احادیث پہنچان گے. یہ امت واسطے امان دی دلیل اور علامت نے صحابہ کہ کوئی فتنہ، کوئی شیطان دا شر یہ اندر داخل نہیں ہون دیں گے. خالص قرآن، خالص دین، خالص سنت، خالص وحی، خالص منہج اس امت نو پہنچان والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے
جویں آسمان دی زینت جناب ستارے نے، ایویں زمین دی زینت صحابہ کرام نے، جویں او آسمان دی امان نے، ایویں اے زمین دی امان نے، جویں او شیاطین نو روک دے نے، ایویں اے شیاطین نو روکن والے نے، جویں انہاں نو اللہ نے آسمانی خبراں چران واسطے انہاں نو محافظ چوکیدار تے نگران بنا چھوڑیا کہ کوئی خبر چوری نہ کر سکے۔ اسی طرح صحابہ کرام دین دا رکھوالا، دین دا پہرے دار، دین دا چوکیدار بنا چھوڑیا تاکہ کوئی نئی بات، کوئی نیا فتنہ، کوئی نیا مسئلہ، کوئی نیا وظیفہ، کوئی بدعت اس دین صحابہ کرام داخل نہ ہون دے۔ یہ پہرے دار چوکیدار نے، یاد رکھیے چوکیدار، پہرے دار، محافظ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین۔ اسی واسطے امام ابو زرع رحمت اللہ علیہ بڑی پیاری بات لکھ دینے، فرماتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین چوں کسے صحابی دے ہوتے کوئی جرح کر رہا ہوئے نا، کوئی برا کہہ رہا ہوئے، کوئی انہاں دے ایمان دے جرح کر رہا ہوئے، فرماتے ہیں یاد رکھنا کہ او بندہ فعلم انہو زندیق، او بندہ زندیق، اس بندہ او بے دین، او بندہ ملحد، دیندار نہیں، مومن نہیں، مسلمان نہیں۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اس واسطے کہ قرآن پاک نے صحابہ دی شان بیان فرمائی، اللہ نے شان بیان فرمائی، رسول اللہ نے شان بیان فرمائی، اللہ انہاں تے راضی، صحابہ کرام رسول اللہ صحابہ کرام تے راضی نے، خوش نے۔ اسی طرح قرآن پاک انہاں دی واسطے فضائل، مناقب، شمائل بیان کرے تو جیڑا بندہ انہوں برا کہندا ہے، باس کردا ہے، جرا کردا ہے، زندیق سمجھ لینا، کیونکہ قرآن جے حق کے تے صحابہ دی صداقت پھر کوئی شک نہیں ہو سکتا، صحابہ کرام پھر سچے ہی سچ، کیونکہ قرآن جو تعریف کر رہا ہے، جیڑا بندہ قرآن دا انکار کر رہا ہے، انہوں تے باس کر رہا ہے، گویا قرآن دا انکار ہے، حدیث رسول دا انکاری کہے، لہذا وہ زندیق انسان ہے جو صحابہ کرام تے جرا کرے، باس کرے اور انہوں نے برا بھلا کہنے کی کوشش کرے، تو لہذا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ایک ایسا منصب ہے نا قرآن پاک، ایک عجیب انداز الفاظ سنو جو امام ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمائے، فرماتے ہیں سارا قرآن پڑھو، سارے قرآن مومن دی جیڑی شان بیان ہوئی، مومن دی جیڑی تعریف بیان ہوئی، مومن دی جیڑی خوبی بیان ہوئی، ہر اس خوبی سارے مومن بعد ہی داخل ہیں، صحابہ کرام پہلے داخل، ہر خوبی، ہر وصف، ہر وہ شان جو قرآن اہل ایمان دی بیان ہوئی ہے نا، وہ صحابہ کرام بدرجہ آتم نے، کیونکہ قرآن پاک نے کی فرمایا، فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ فرمایا جڑا بندہ اللہ دی اطاعت کرے اور پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، ایسے بندے نو اللہ تعالیٰ، ایسے لوگوں نو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ انعام یافتہ لوگوں دی سنگت، مجلس، صحبت، ساتھ نصیب کرے۔ جڑا سی خود نماز منگنے نا، ہر نماز دی ہر رکعت صراط الذین انعمت علیہم، جنہاں تے اللہ تو انعام کیتا راہ عطا کر۔ قرآن خود ہی وضاحت فرمائی وہ کون نے، فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین، فرمایا تو میں نبیین دا ساتھ عطا کرا، نبیین دا، اور ہن نبیین دا ساتھ قیامت نو اس بندے نے ملے گا جڑا اللہ دی اطاعت کرے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت۔ یہ نبوت دا منصب تے وہ بھی اللہ دی اطاعت، اللہ جس نو چاہے عطا کرے، لیکن باقی تینوں مناسب فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ فرمایا صدیقین، شہداء، صالحین، یہ ترے گروہ ایسے نے جنہاں دی میں سنگت، مجلس، صحبت ساتھ دیاں گا انہاں لوگوں جڑے اللہ اور اس رسول دی اطاعت کرنے والے۔ اگر تسی غور کرو گے نا تے اس آیت کے اندر صحابہ کرام اولا داخل و شامل نے، صدیقین دے اندر،
شہداء اندر فالحین دے اندر صحابہ کرام سارے دے سارے سچے، صحابہ کرام سارے دے سارے صالحین نے، انہوں کی صالحیت دے اندر صدیقیت دے اندر کوئی شک شبہ نہیں۔ اور پھر خاص کر وہ صحابہ کرام جڑے سارے صحابہ کرام جو درجے والے، عزت والے، عظمت والے، شان والے، جنہوں نے خلفائے راشدین کیا جاتا، سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضوان اللہ علیہ اجمعین۔ پھر انہاں دے اندر اللہ نے درجہ فضیلت بخشی، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان کے تیسرے نمبر تے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی، جویں مجموعی صحابہ دی شان مقام ہر حدیث جنہیں صحابی رسول دی شان عزت عظمت بیان ہوئی بدرجہ آتم صحابہ کرام بالخصوص سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان داخل نے شامل۔ پھر چونکہ شہادت کا دن آ رہا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی، تو ذرا آپ کا ذکر خیر اختصار ہو جائے، سمجھیے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی قرآن کی جڑی آیت پڑھو جن صحابہ دی شان ہوئی، قرآن پاک کی ہر وہ آیت ہر وہ حدیث جہد مطلقاً صحابہ کرام دی شان ہوئی وہ لازم بات ہے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی شامل نے داخل، الگ احادیث الگ نے، الگ آیات جو سیدنا عثمان دی شان ہی آیات، وہ الگ احادیث جو عثمان رضی اللہ دی شان اندر ہی بیان ہوئی وہ تے الگ الگ ہے ہی ہے نا۔ ہر وہ آیت و حدیث جہد مطلقاً صحابہ کرام دی شان بیان ہوئی ہے وہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو درجہ عطام داخل نے۔ اور قرآن پاک نے پہلا درجہ جڑا بیان فرمایا نا وہ صدیقین دا نبوت تو بعد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ۔ اللہ انعام یافتہ لوگوں کی سنگت دے گا، وہ کون نے؟ من النبیین نبی نے، والصدیقین نے اور صدیقین نے۔ دیکھیے غور کیجئے صدیقین سیدنا عثمان شامل اور داخل نے، کیوں کہ صدیق رضی اللہ تعالی، دیکھنا ذرا صدیق کون ہوتا ہے، یہ مقام، یہ شرف، یہ عزت عظمت کدوں ملتی؟ اللہ پاک نے قرآن پاک دوسری آیت صدیق دی خود تعریف فرمائی، فرما جے دے وچ تین اوصاف پائے جانا وہ صدیق ہوتا ہے۔ کہ دے ہاں صدیق ہوتا ہے؟ اللہ دے ہاں، اللہ دے ہاں وہ صدیق ہوتا ہے جہے تین اوصاف پائے جان۔ ان تینوں اوصاف نو دیکھو گے نا، میں چاہنا کہ صدیقین کے اندر عثمان کس طرح داخل، پھر شہداء اندر بھی داخل، پھر صالحین اندر بھی داخل، تو صدیق ہوندہ کون ہے؟ قرآن پاک نے تین اوصاف بیان کیتے جہدے پائے جان وہ صدیق ہے۔ ذرا غور کرنا تین اوصاف کے قرآن کا دوسرا مقام اللہ پاک نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، فرمایا صدیق ہوئے جہد پہلی خوبی ہوئے فَأَمَّا مَنْ آتَى، کہ جیڑا اس نو مال اللہ نے دیتا ہے وہ اللہ دے راہ خرچ کر، وہ اپنے مال نال تصدیق کرے، تائید کرے اپنے ایمان دی، اسلام دی، دین دی، شریعت دی، کہ میرا مال دین تے قربان ہے، میرا مال دین واسطے وقف ہے، میرا مال میری ملکیت نہیں، اسلام جدوں تقاضا کرے میرا مال حاضر ہے۔ قرآن شرط لگائی فرما فَأَمَّا مَنْ آتَى، پہلی خوبی صدیق دی کہ اللہ دے راہ وچ مال خرچ کرے۔ ہن ذرا دیکھو عثمان تو بڑا کون ہے جو اللہ دے راہ وچ مال خرچ کرے؟ پہلا وصف ہے بدرجہ آتم سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی موجود، 20 واقعات نے آپ کے اثار دے قربانی دے، اور قرآن نے کی فرمایا فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، فرما مومنین جڑے اپنی جان تے مال اللہ دے راہ دے کے اللہ انہوں کو جنت خرید لے، وہ مال دین جان دین وہ دے بدلے اللہ انہوں جنت عطا فرمائے۔ سیدنا عثمان نے سارا مال بھی دیتا ہے تے اپنی جان بھی پیش فرمائی، تو اس آیت داخل سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی فاما من آتا، اللہ نے راج مال دینے والے، تو کس طرح مال دیتا ہے؟ جیش الاسرا کا ذرا واقعہ پڑھ کے دیکھیے کہ میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرمایا غزوہ تبوک دے
تو پہلے سفر کی تیاری تو پہلے لشکر تیاری تو پہلے آپ نے فرمایا میرے صحابہ مال چاہیے، لشکر جانا ہے اللہ دے راہ جہاد و قتال ہے، سفر لمبا ہے، لشکر بڑا ہے اور پتہ نہیں کتنے دنوں بعد واپسی ہوئے گی۔ کون ہے جو اس لشکر کی تیاری واسطے مال خرچ کرے؟ آج کل مال کی کمی بھی ہے، کون ہے جو خرچ کرے؟ سیدنا ابو بکر صدیق بھی گئے، سیدنا عمر بھی گئے، مشہور بات، صدیق گھر دا سارا سامان لے کے آئے، سیدنا عمر فاروق گھر دا آدھا سامان لے کے آئے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی دیکھنا کس قدر مال تو بے پرواہی ہے، دنیا تو کس طرح دنیا دی محبت چاہت، مال دی محبت تو دور لوگ نے۔ فاما من آتا، صدیق دا پہلا وصف یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ دے راہ مال خرچ کرنے والا ہوں۔ صدیق سارا دے کے کی بن گئے نے صدیق اکبر، انہیں تو بڑا تو پھر صدیق ہے ہی کوئی نہیں نا، کیونکہ گھر چ مال چھوڑے ہی کوئی نہیں، کوئی چیز گھر چ رہن دیتی ہی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے کو لے آئے اور فرمایا اے صدیق ما آقیت لأہلک، اپنے گھر والے واسطے کی چھوڑ کے آیا؟ یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں چھوڑیا، اللہ اور رسول دی محبت ہی چھوڑی، کوئی شے نہیں گھر۔ لہذا صدیق اکبر ٹھہرے، اس مقام درجے تے پہنچ نہیں پاتا، لیکن سیدنا عمر فاروق گھر دا آدھا سامان لائے، صدیق بنے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام اعلان فرمایا ممبر تے کھڑے، کون ہے جو یعش الاسرا واسطے تیاری واسطے سامان پیش کرے؟ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والوں 100 اونٹ سامان سمیت تسی قبول فرماؤ۔ 100 اونٹ اس دور اس زمانے اندر نبی علیہ السلام کے زمان کا اندازہ لگاؤ 100 اونٹ لدایا سامان سمیت تسی میں اللہ دے راہ وقف کر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا صدیق دا سارا سامان آن تو بعد، عمر فاروق دے گھر دا سامان آن تو بعد، عثمان رضی اللہ تعالی نے 100 اونٹ دیون تو بعد اور دیگر صحابہ دے عطیات صدقات خیرات پیش کرن تو بعد ہجے بھی ضرورت ہے مال دی، کون ہے جو اور کوئی مال پیش کرے؟ نبی علیہ السلام نے پھر یہی صحابی سیدنا عثمان نے کھڑے فرمایا محبوب جی 100 اونٹ اور قبول فرما، 100 اونٹ میرے والوں اور لے لو۔ کیسا روحانی منظر ہے مسجد نبوی، نبی علیہ السلام خود طلب فرما رہے نے، چندہ جہاد لئی مال اکٹھا کر رہے نے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100 اونٹ دوسری مرتبہ پیش فرمائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کون ہے اور جو مزید کوئی مال پیش کرے؟ نبی علیہ السلام نے تیسری مرتبہ اعلان تے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ فرمایا محبوب جی 100 اونٹ اور لے، 300 اونٹ ہو گئے لدے لدائے، سامان دے بھرے ہوئے لدے ہوئے، جب پیش کیتا نا اور نبی علیہ السلام چہرہ خوشی نہ چمک اٹھا اور آپ ممبر تو نیچے اتر آئے اور آپ نے فرمایا مالا عثمان ما عمل بعد هذه، 2 مرتبہ فرمایا میرے صحابہ سن لو آج تو بعد عثمان کوئی بھی عمل نہ کرے نہ عثمان پھر بھی جنتی، کوئی عمل نہ کرے۔ ہن امان دی لوڑ ہی نہیں عثمان نو، عثمان دے جنت جان واسطے جذبہ ہی کافی ہے، اے انداز ہی کافی ہے۔ فاما من آتا، ایویں نہیں قرآن نے قیامت والے دن انہاں لوگوں سانو ہرس دلایا، سان لالچ دوایا کہ جنت جانا چاہتے ہو صدیق نال، جنت جانا چاہتے ہو شہداء نال، جنت جانا چاہتے ہو صالحین نال، اللہ اور رسول دی اطاعت کرو، میں تمہیں انہاں دی سنگت دیاں گا، جنہاں دی سنگت لین لئی ساڈی نماز، یہ روزے، حج، زکات، یہ سارے اعمال اس وجہ تو نے کہ اللہ عثمان دی سنگت نصیب کر دے، اللہ سیدنا ابو بکر عمر عثمان علی طلحہ زبیر سعد سعید
آل رسول اصحاب رسول انہاں دی مجلس انہاں دی سنگت صحبت انہاں دا جناب ساتھ جنتی نصیب فرما دے تے جیڑے اس مقام تے فیض نے بتلاؤ جنہاں نے انہاں دی سنگت لڑی ہے انہاں درجے اتنے بلند مل جان گے تے او آپ خود کس درجے تے ہون گے کس بلندی تے ہون گے جنہاں قرآن میں یار بیان کر رہے ہیں جنہاں دے بارے اسی نماز دعا کر رہے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم اللہ انعام یافتہ لوگوں دے راہ تے چلا دے اللہ سن اوویں بنا دے اسی طرح دا بنا دے جویں عثمان دا جذبہ ہے اللہ سن عطا فرما دے اللہ صدیق عمر عثمان علی دا ایمان انہاں دا کردار انہاں دی سیرت انہاں دے اعمال اللہ سانو عطا فرما دے فرما ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین اللہ فرما دے نام یافتہ لوگ نبی اور صدیق نے میں سنگت دیاں گا صدیقین دی صدیق کون ہوندے فرما فاما من آتا جڑا اللہ دے راہ اندر اللہ دے دتے ہوئے اعمال خرچ کرے عثمان صدیق کس طرح بڑے نے اس وصف دے اندر کس طرح آئے نے غور کرنا میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ سنو عثمان 300 اونٹ تے غلہ شلہ بھی نال دے چھڑیا کچھ نقدی بھی چاہیے کچھ نقدی بھی چاہیے کون ہے جو نقدی راستے دا خرچ کوئی دے دوسری مرتبہ تے چوتھی مرتبہ 3 بار اعلان ہو چکا عثمان والوں نبی علیہ السلام نے فرمایا کون ہے تو آڈے چو جڑا صحابہ کرام کچھ نقدی پیش کرے سیدنا عثمان اٹھے گھرے تشریف لے گئے واپسی آئے 1000 سونے دے سکے آ کے محبوب دی چولی سٹ چھوڑ سونے دے سکے سونے دی اشویاء سونے دی ڈلیاں سونے دی اٹھا لے آ کے 1000 نبی علیہ السلام دی گودے پا کے جھولی پا کے سٹے تے نبی علیہ السلام سونے دی اشویاں ڈلیاں نو الٹ پلٹ رہا ہے اپنے ہاتھ نہ جویں جھولی چ کوئی چیز ہوگی نا تو بندہ اس طرح پیار نہ سٹتا ہے الٹ پلٹ کے کی فرما دے نے ما ذرہ عثمان ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم فرما سن لو پہلے کی فرمایا سی آج تو بعد عثمان کوئی عمل نہ کرے آج تو بعد عثمان کوئی بھی عمل نہ کرے عثمان جنتی کہ ہن کی فرمایا ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم آج تو بعد عثمان کوئی گناہ بھی کرے تا بھی جنتی ہے پہلے کی فرمایا سی کوئی نیکی نہ کرے تو پھر بھی اتنے کی فرمایا ما ذرہ عثمان کوئی زیادتی ہو جائے عثمان کو کوئی غلطی ہو جائے عثمان کو کوئی گناہ ہو جائے عثمان کو کوئی غلطی عثمان نقصان نہیں دے گی عثمان پھر بھی جنت جائے فرمایا ومن شرف مقام بلا بتلاؤ اللہ دی زمین تے کنوں حاصل ہے سوائے عثمان کوئی غلطی ہو جائے بشارت مل رہی ہے رسول اللہ والوں اور رسول اللہ والوں حقیقت بشارت کے والوں ہے اللہ والوں کیونکہ نبی علیہ السلام اپنی مدینہ سے بولتے نہیں فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا تیسری جناب روایت غور کرنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام لشکر لے کے چلے گئے صحابہ کرام چلے گئے ابو بکر بھی نال چلے گئے سیدنا عمر بھی چلے گئے عثمان بھی چلے گئے سیدنا علی المرتضی نبی علیہ السلام نے فرمان حکم کے مطابق پیچھے رہ گئے گھریلو معاملات ادا کرنے اہل بیت کا خیال لی گھر رہ گئے عثمان تے سیدنا عمر تے ابو بکر چلے گئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال تے پتہ گھر عثمان پچھو کی کہہ گئے فرمایا اپنے غلاموں نے بلا کے جڑا فلانا لشکر گیا ہوا ہے نا وفد تجارت جدوں وہ آوے نا وہ 1000 اونٹ لدا لدایا غلے دا تساں پچھوں بھیج دینا ہے تاکہ راشن دی کمی ہوئے تے میں عثمان والوں راستے دے قافلے واسطے واہ جناب راشن چلا جائے پچھوں پہنچا دیا اے تلقین کر کے چلے گئے راستے اندر اللہ دا امر دیکھو نبی علیہ السلام نے ایک جگہ تے پڑاؤ ڈالیا صحابہ کرام آئے فرمایا مابو جی کھجورا مک گئی راشن مک گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ صبر کرو
فرمایا کھجورا مابو جی مکدیاں جا رہی نے، فرمایا ایک ایک کھجور تقسیم کرو صحابہ کرام دے اندر ایک ایک کھجور تقسیم کیتی گئی۔ اگلے دن آپ نے فرمایا کھجور دو بندے ایک تقسیم کرو، آدھی آدھی کھجور کھا لو۔ یہ وقت بھی آ گیا، اگلے دن صحابہ کرام آئے، محبوب جی سفر حجے بڑا لمبا ہے لیکن کھجورا مک گئی نے، راشن مک گیا ہے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ اللہ رحمت فرمائے گا، اللہ کو یہ سبب بنا دے گا۔ اگلے ہی دن رات کو آرام کر سویر ہوئی ہے، پچھوں جناب ہزار لدا لدایا اونٹ پہنچ گیا ہے تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خیمے اندر تشریف فرمان ہے۔ دسیا گیا محبوب جی اونٹاں دی قطار آ رہی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بات تشریف لے آئے، جدوں ویکھیا تے غلام آئے، فرمایا کدی طرفوں آیا ہے؟ فرمایا محبوب عثمان رضی اللہ تعالی حکم دے آئے سن، اسی پچھوں راشن لے کے آئے، 1000 اونٹ لدایا ہے۔ نبی علیہ السلام فرمایا میرے صحابہ آ جاؤ، راشن اللہ نے انتظام فرما چھوڑیا ہے، راشن تشریف فرما رہے ہیں تے نال نبی علیہ السلام آسمان ول ویکھ کے فرما رہے ہیں میرے اللہ پہلے کی فرمایا سی عثمان کوئی نیکی نہ کرے تے جنتی ہے، دوجی مرتبہ فرمایا کوئی غلطی ہو جائے عثمان کو عثمان پھر بھی جنتی ہے، تیجی مرتبہ آپ نے فرمایا اے اللہ میں عثمان نہ راضی ہوں، میرے اللہ تو بھی راضی ہو جا، میں محمد راضی ہوں عثمان تے اللہ تو بھی راضی ہو جا۔ ہن تسی سوچو جس سے اللہ راضی دنوں اللہ راضی تے سارے جگ راضی، جے اللہ راضی ہے تے دنیا ساری بھی ناراض ہو جائے تو دی شان وچ کوئی فرق نہیں آ سکتا، تے سارا دنیا کائنات راضی ہوئے تے اللہ ناراض ہوئے تے کچھ انسان دی حیثیت نہیں۔ فرمایا من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، صدیقین دا اللہ ساتھ دے گا۔ صدیق کون ہوندا ہے؟ فاما من آتا واتقا، جڑا اللہ دے راہ اندر مال خرچ کرے ان صدیق آندے نے۔ عثمان صرف عثمان ہی نہیں، صدیق دے منصب تے بھی فائد نے، اللہ دے راہ اندر مال خرچ کرن دے اندر بے مثال ہستی و شخصیت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک باری میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے آئے، فرمایا عائشہ جی یا رسول اللہ کوئی گھر کھان واسطے چیز ہے؟ فرمایا محبوب جی اس وقت گھر اندر کھان واسطے کوئی چیز نہیں۔ نبی علیہ السلام فرمایا عائشہ بڑی بھوک لگی ہے، فرمایا محبوب جی کوئی چیز نہیں۔ آپ اما جی فرما دی جو میں جواب دیتا نا کوئی شے نہیں سی، ایک مہینہ ہی ہو گیا سی گھر دے چولہے چ اگ نہیں سی بلی، کوئی شے پکان نو ملی ہی نہیں۔ تے نبی علیہ السلام فوری حجرہ پاک چوں باہر نکلے، مسجد دے اندر گئے، اما جی فرما دے میں ویکھیا دروازے چو کھڑکی چو رسول اللہ کدی اس نکر نفل پڑھتے ہیں کدی دوجے نکر چلے جاندے نے، اللہ کو دعا کر اللہ تیرا نبی نو بھوک لگی اللہ انتظام فرما۔ دعا کر رہے ہیں کون؟ نبی علیہ السلام اپنے لئی اپنے اہل بیت لئی کہ اللہ کھانے دا انتظام فرما دے، کوئی رحمت فرما دے۔ دیکھو صحابہ کرام کی پوری جماعت موجود ہے مدینہ پاک وچ، لیکن نبی علیہ السلام کی خودداری دیکھو، غیرت دیکھو، حمیت دیکھو، خود منگڑ واسطے کسی دروازے تے نہیں گئے، مہینے ایک مہینہ گھر آگ نہیں چلی۔ یہ حالت کفیت محمد رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما جی فرما دے نبی پاک جی نماز پڑھ ہی رہے سن، اللہ کو دعا کر، انبیاء دی سنت جب روٹی نہ ملے تو دعا کدے کو کرنی اللہ۔ موسیٰ کلیم اللہ دا ذکر قرآن چاہتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام الذی یطعمنی ویسقین، من کھلاندا پلاندا کون ہے؟ اللہ۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، ویکھو جڑا لوگوں کو منگن لگ پیندا ہے فقیر پکھاری بن جاندا، اللہ دی قسم منگدا رہندا ہے لیکن کدے پیٹ بھریا نہیں۔ منگنا شروع ہو جائے، جھجک اتر جائے، ایک باری ہاتھ کھول لوے، چوکا چڑاو کھلو جائے، پبلک مقامات تے جناب عوامی مقامات تے کھلو جائے اور لوگوں مانگے، خدا کدے پیٹ نہیں بھریا، قیامت والے چہرے تے گوشت نہیں ہوئے۔ پکھاری انسان دی اسلام نے مذمت کی تھی۔ دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خارج کوئی چیز نہیں، مجال ہے، حالانکہ رسول اللہ اشارہ فرمان صحابہ اپنی جان پیش کر، لیکن غیرت حمیت اطلاع بھی نہیں کی تھی کہ گھر کوئی شے نہیں، مہینہ ہی گزر گیا ہے۔ ہوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کو منگ رہے ہیں، جدوں انتہا ہو گئی اللہ کو منگ رہے ہیں،
اما جی فرما دی نے نبی پاک مسجد کھلے تو دروازہ کھٹکیا، میں دروازے تے اندر آئی، پوچھا کون؟ فرمایا عثمان۔ فرمایا کنوں کس وقت کے ہو تشریف لے آئے ہو؟ فرمایا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات چاہنا والا نبی علیہ السلام گھر تشریف فرمان ہے۔ فرمایا نہیں، نبی علیہ السلام مسجد دے اندر نے۔ فرمایا ایک وقت مسجد دے اندر جان دا روٹین روایت دے مطابق تے نہیں۔ فرمایا عثمان کی پوچھ دے ہو؟ نبی علیہ السلام دے گھر اندر کوئی چیز نہیں سی کھان نو، آپ نے پوچھی ہے تے گھر شے کو نہیں سی، تے میں عرض کیتا ہے شے کو نہیں، تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد چلے گئے، نماز پڑھ رہے نے، ایویں محسوس ہوندا ہے اللہ کو دعا کر رہے، سیدنا عثمان رو پہ دروازے رسول دے کھڑے۔ اما جی انہیں بھی حالات ساڑھے خراب نہیں کہ تسی ذکر ہی نہ فرماؤ۔ آج تو بعد جدوں کسے اہل بیت نو کمی ہوئے راشن دی، عثمان وال پیغام بھیجو، عثمان ساری زندگی بال رسول دی اہل بیت دی خدمت لی حاضر۔ کھڑے گئے کی لے گیا روٹی، سیدنا عثمان نے بکری نو ذبح کیتا ہے، گوشت لیا ہے، نال آٹا لیا ہے، نال 100 سکے سونے دے لینے لے آگے محمد مصطفیٰ دروازے تے آگے پیش کیتے، چلے گئے، نبی پاک تشریف لے آئے، ویکھیا گوشت پک رہا ہے، آٹا گنیا پیا تیار ہویا پیا ہے، رسول اللہ مسکرائے، فرمایا شاہ کی ہویا ہے؟ فرمایا محبوب تسی چلے گئے دعا کر رہے سو، سینا عثمان آئے، انہاں احساسن لے آندہ ہے، نبی علیہ السلام کھانا کھاندے فرما رہے ہیں، اے اللہ میں عثمان تے راضی، اللہ میں عثمان تے راضی آ۔ بندے نو تے ایک باری کوئی کھانا دے نا تے بندے یاد رہندا یار اس اوکھے ویلے سانو کھانا دتا سی، اس اوکھے ویلے انہیں راشن پہنچایا سی۔ پتا ہے کنوں راشن پہنچایا ہے؟ ساری کائنات دے سردار نو جڑا نبی نال پیار کردا ہے، کیویں ہو سکدا عثمان نال پیار نہ کرے؟ جو نبی دی خدمت کرے، نبی نال محبت کرے، نبی نال عقیدت رکھے، نبی پاک نو کھانا کھلائے، محبوب دی خدمت عالیت پیش ہوئے، حاضر ہوئے، اور نبی پاک فرمان کہ اللہ میں عثمان تے راضی، اللہ تو بھی عثمان تے راضی ہو جا۔ تا قرآن پاک نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى، فرمایا صدیق کون ہوندا ہے؟ جڑا اللہ دے راہ اندر مال خرچ کرے، وَاتَّقَى اور تقوی اختیار کرے، گناہاں تو بچیا رہے، متقی و پرہیزگار۔ صدیق ایویں کہلانا سوکھا ہے، اللہ دی قسم دی روحانیت گہرائی جاؤ تے صدیق دے مقام تے آنا بڑا مشکل۔ فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى، مال المحبت کرے، جوڑ جوڑ کے رکھے اور گنے اور شمار کرے، صدقہ نہ دے، زکوٰۃ نہ دے، فرضی زکوٰۃ بھی ادا نہ کرے، جان بوجھ کے قربانیاں نہ کرے، اور مال کنجوسی کرے اور سمجھے کہ میں جناب اس درجے تے آ جاواں۔ صحابہ کرام نہیں رب آندا کہ ہدایت یافتہ ہونا چاہتے ہو تو صحابہ جیسا ایمان لے آؤ، صحابہ جیسا منہج عقیدہ اپناؤ۔ ویکھو صحابہ کرام دی سیرت کردار۔ فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى، اللہ کو ڈرے، یہ وَاتَّقَى دی فرض کھولیے، اللہ دی قسم صاحب جتنا عثمان ہی تقوی نہ تقوی پر کسی نظر نہیں آئے۔ متقی پرہیزگار کون ہوتا ہے متقی؟ قرآن نے خود فرمایا ہے، قرآن پاک نے خبر دیتی ہے کی فرمایا ہے؟ فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ اے قرآن ہدایت متقی لوگاں لئی، متقی کون ہوندا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، جڑا غیب تے ایمان رکھے، جڑا غیب تے ایمان۔ ہن ذرا پیچھے واپس پلٹو کا، الذین یؤمنون بالغیب، غیب تے ایمان رکھے۔ سیدنا عثمان تو بڑھ کے غیب تے ایمان رکھن والا کون ہے؟ مال وہ خرچ کر ہی نہیں سکتا جہاں غیب تے ایمان نہ ہو۔ تو سب قربانیاں کیتیاں نے، یقین سی نا غیب تے ایمان سی کہ قیامت نو اللہ سانو یہ دے بدلے اجر دے گا۔ جے ایمان نہ ہوندا تے اتنا پیسہ کون خرچ کرتا ہے؟ جدوں عثمان نے 300 اونٹ لدے لدائے پیش کیتے، جدوں عثمان نے 1000 اشریہ سونے رسولہ کے سامنے نچھاور کیتیا، جدوں عثمان نے 1000 اونٹ پچھوں جناب روانہ کیتا ہے، جدوں عثمان نے مدینے کاف پہ ہے اور جتنا لشکر اونٹ کا سامان لے کے آئے، کفار آئے، منافق آئے، یہود و نصارہ آئے، منافع لے لو منافع لے لو، فرمایا نہیں کتنا دو گے؟
کوئی کہے ایک بوری منڈل اینا لے لو اینا لے لو، کوئی 2 درہم کہے کوئی 10 کہے، فرمایا اس نالوں زیادہ ملتا ہے، نالوں زیادہ ملتا ہے، اور کوئی لاؤ پیسے، قوم پیسے لاندے گئے، کہنے لگے میں 70 نہیں 700 گنا منافع ملتا ہے۔ انہاں کیا کون ہے جڑا اینا منافع دے؟ مدینے چ یہو جا تاجر کوئی نہیں۔ فرمایا جاؤ پوریاں کھول دو مدینے دے غریبانوں، مینوں رب اجر و ثواب عطا کرے گا۔ الذین یؤمنون بالغیب، یہ غیب تے ایمان نہ ہوندا، 700 تے ایمان نہ ہوندا، قیامت تے ایمان نہ ہوندا، اجر و ثواب تے ایمان نہ ہوندا، نبی پاک دی زبان تے یقین کامل نہ ہوندا، جنت تے تے ایمان نہ ہوندا، اے اجر و ثواب رحمتاں ملن تے یقین نہ ہوندا۔ کدے سیدنا عثمان سودا نہ کردے، سودا کیوں کیتا ہے کہ سیدنا عثمان تقوی دی اس جناب آخری سیڑھی تے پہنچ چکے نے جتے الذین یؤمنون بالغیب، غیب تے ایمان ہوندے، جو بشارت دے رسول اللہ علیہ وسلم ایمان رکھے، بین دیکھے بغیر سوچے سمجھے ایمان رکھے، متقی تا بننے یہ تقوی ویکھنا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا فرماتے نے اللہ دی قسم ہے میں زمانہ جاہلیت کدے زنا کیتا بھی نہیں تے کدے زنا دا میرے دل میں خیال بھی نہیں آیا۔ جاہلیت زمانے اسلام قبول کرن تو بعد نہیں، زمانہ جاہلیت زمانہ کفر دے اندر کبھی زنا کا خیال بھی نہیں آیا، کبھی تمنا بھی نہیں ہوئی۔ اگلی بات جے اسلام لے آون تو بعد آپ فرمائیں اسلام لے آون تو بعد اینا حیا آ گیا ہے کہ جس ہاتھ نال میں رسول اللہ دے ہاتھ تے بیعت کیتی ہے انہوں کدے بھی شرمگاہ نہیں لایا، اس نے بھی اپنی شرمگاہ تو دور رکھنا اس واسطے کہ اس ہاتھ نال میرا مس ہوئے ہاتھ محمد مصطفیٰ دینا، اتنا حیا و شرف تھائی جو صحیح مسلم دی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام تشریف فرمانے بے تکلفی اندر اپنے گھر سیدہ کائنات دے پاس پنڈلی مبارک تو کپڑا ہٹے ہویا، مشہور حدیث ہے پنڈلی مبارک تو کپڑا ہٹے ہویا ہے، بے تکلفی گھر بیٹھے نے پنڈلی تو ہوں تو سارے کھلاڑیاں دے رانا تو بھی کپڑا نہیں ہوتا، نبی علیہ السلام گھر موجود نے، شرم ہوئے حیا ہوئے تقوی ہوئے پرہیزگاری ہوئے، بندہ اتنا چھپیا رہتا دیکھنا۔ نبی علیہ السلام پنڈلی مار تو کپڑا ہٹے ہوئے ہے، دروازہ کھٹکایا گیا، پوچھا گیا کون؟ فرما ابو بکر، فرما آنے دو، آگے بیٹھ گئے، سیدنا عمر فاروق آئے، اجازت طلب کی تھی، آگے بیٹھ گئے، پھر دروازہ کھٹ گیا۔ ویکھو ترتیب ویکھو، اللہ دی تقسیم ویکھو، پہلے ابو بکر آئے، پھر عمر آئے، پھر عثمان، ترتیب بھی آمن دی بھی اللہ نے زندگی بنے میں ہی رکھی، پہلے ابو بکر آئے، پھر عمر آئے، پھر عثمان۔ فرمایا دروازہ کھٹ گیا، اما جی فرما دیا نے کون؟ فرمایا عثمان۔ فرمایا یا رسول اللہ عثمان آئے، آپ تکیے تھوڑا جا اٹھے، ٹیک ہٹائی، کپڑا سیدھا کیتا، پنڈلی مبارک کیوں کج لیا، کپڑا اوپر کر لیا اور فرمایا عثمان نو اجازت دو اندر آ جائے۔ اما جی بڑیاں حیران، فرما مابو جی میرا باپ ابو بکر آئے، تسی نہ ہلے نہ اٹھے نہ کپڑا درست فرمایا، پنڈلی مبارک تے کپڑا نہیں ہٹیا سی۔ پھر سیدنا عمر آئے، اسی انداز بیٹھے رہے، عثمان آئے، کیوں اٹھے، کیوں کپڑا سیدھا فرمایا؟ آپ نے فرمایا عائشہ جد کو اللہ دے فرشتے حیا کرن محمد حیا کیوں نہ کر؟ عثمان تو اللہ دے فرشتے بھی حیا کر دیں، اتنا متقی و پرہیزگار۔ اللہ دی قسم ہر آیت کی جملے سیدنا عثمان داخل، والصدیقین والشہداء والصالحین، اور یہ تقوی پرہیزگاری رو رہے ہیں۔ کسے پوچھا عثمان کیوں رو رہے ہو؟ ذہن جیسی قیامت یاد آ گئی، آخرت موت یاد آ گئی۔ فرمایا میں قبر نو یاد کر کے رو رہا ہاں، قبر نو یاد کر کے۔ فرمایا عثمان قبر نو نہ یاد کیوں کر دو؟ قیامت نو یاد کرو، جہنم نو یاد کرو، جنت نو یاد کرو، قیامت دے بارے فکر مند ہویا کرو، قبر دے بارے کیوں فکر مند ہو؟ فرماتے ہیں اللہ دے بندے سوچیا نہیں جے بندہ کوئی جہنم میں جائے گا تو بہت سارے لوگ تڑپ رہے ہون گے، تو جنت جائے گا تو بہت سارے لوگ موج میلے ہون گے، اسی بھی ہوں گے۔ جے بندہ جہنم میں جائے تو بہت سارے لوگ تڑپ رہے ہون گے، جل رہے ہون گے، تے نہیں جے پتا قبرے جانا ہے، کلیا جانا ہے، کسی نے چیخ بھی نہیں چھوڑنی، دور دور تک کوئی ہور ہونا ہی نہیں، اکلیا ہونا ہے۔
تے تو نہیں پتا قبر جناب آخر دی منازل چو پہلی منزل ہے جڑا قبر چ بچ گیا وہ سمجھے جہنم تو بھی بچ گیا. جڑا قبر دی تنگی تو سختی تو اے تے حوالات اے تے بنیاد اے تے جناب تفتیش دا اول آغاز. جڑا قبر نجات پا گیا تفتیش ہوئے حوالات بندے دے پہلے کوئی چیز ثابت نہ ہوئے کیویں چلان ہوئے گا کیویں آگے جائے گا کیویں اس دے اوتے پرچہ ہوئے گا سب کچھ جائے گا بس جو ایسی ثابت نہیں ہوا. عثمان نے فرمایا جڑا قبر چو بچ گیا سمجھو قیامت نو بھی بچ گیا. جدے تے سزا نہیں میں تے قبر نو یاد کر کر کے رونا. جڑا قبر نو یاد کر کے روے اللہ دی قسم اس تو بڑا متقی کون اس تو بڑا پرہیزگار کون سدا ہے. وصدق بالحسنى اور اچھی بات دی تصدیق کرے عثمان. جس بات نو کھولیا چاہے عثمان دی سیرت ایک عجیب انداز کہ آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ہر حسن ہر اچھی بات دی کس طرح آپ نے تصدیق و تائید فرمائی. انشاءاللہ پھر کسی موقع تے گفتگو ہوئے گی. سیدنا عثمان صدیق نے سیدنا عثمان شہید نے سیدنا عثمان صالح نے سیدنا عثمان مظلوم نے سیدنا عثمان داماد رسول نے سیدنا عثمان جو چاہن عمل کرن انہیں تے جنت واجب ہے. عثمان دے اعمال تے باس کرنا حرام ہے. کتے خطا غلطی ہوئی ہے انہوں نے غلطی نقصان نہیں پہنچائے گی. وہ مغفور نے وہ مرحوم نے جنت حقدار نے جنت وارث نے جنت دی بشارت نبی علیہ السلام 20 مرتبہ دنیا زبان نبوت نال جنتی بشارت دے چکے فرما چکے. عثمان جنت جائے گا اپنے نام نے فرمایا میں محمد جنت میرا ابو بکر جنت میرا عمر میرا عثمان علی طلحہ زبیر سعد سعید ابو عبیدہ بن جراح عبد الرحمن بن عوف 10 سانوں تے نبی با نام لے کے اے جی بڑی حکمت آسان نام لے کے جنتی کہہ گئے کوئی شک نہ کرے کوئی انکار نہ کرے. فرمایا جے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مندے ہو نا میں جنت جانا ہے تے ابو بکر نے بھی عمر نے بھی عثمان نے بھی علی نے بھی نام لے کے 10 صحابہ نے فرمایا جنت جان گے. محبت کیجئے صحابہ نل پیار کیجئے اصحاب رسول نل اہل بیت نل اولیاء کرام نل. اللہ دی قسم ہے جیڑا پیار نہ کرے نا صحابہ نل اہل بیت نل آل رسول اہل بیت اولیاء کرام نل اللہ دی ایمان دی چاشنی ختم کر چھڑ دے. وہ دی ایمان دی حلاوت نہیں ہوندی وہ چہرے تے نور نہیں ہوندا. جتنی محبت کرو گے محبت جتنی پڑھ کے کرو گے چاہت نل آگے پڑھ کے محبت کرو گے اللہ انہیں ایمان دی حلاوت مٹھاس سکون روحانیت ایمان چہرے دا نور بخشے گا. اللہ میری اور تواڈی اصلاح فرما دے. سنو صحابہ کرام نیک لوگوں محبت نصیب فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب. أشهد أن